اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے HSSC 1 کی لیکچر نمبر 22 کی ابتدا کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 22 میں ہم باب چہارم میں سے منتخب قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ و تشریح اور منتخب احادیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں ہم قرآن مجید کی آیات کی تشریح کو ممکن بنا رہے ہیں اور اس کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ آج ہمارے لیکچر نمبر 22 میں جو چیز شامل ہوگی وہ منتخب قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں سے آیت مبارکہ نمبر 3 ہے، جس کی تلاوت بھی ہم کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی جہاں تک ہو سکا تشریح ہوگی یا تفسیر آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ عزیز طلباء، آیت مبارکہ نمبر 3 ہے، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے با محاورہ جملے کی صورت میں کیا ترجمہ ہے۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ عزیز طلبہ، یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ تفرقہ بازی سے اجتناب، تفرقہ بازی سے بچنا اللہ کا حکم ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ عزیز طلبہ، یہ جو فرمایا گیا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، کیا کوئی اللہ کی ایسی رسی بھی ہے؟ ظاہراً کوئی ایسی رسی ہے جو کہیں پر لٹک رہی ہے یا کہیں پر موجود ہے، تو ہمیں اس کو پکڑنے کی اور اس کو تھامنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تک ہم اس کو رسی کو پکڑیں گے نہیں، اس کو تھامیں گے نہیں، تو اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ ظاہری معنی تو یہ نظر آتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے مراد، اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد، یعنی کہ مضبوطی سے پکڑے رہنے سے مراد اللہ رب العزت کے احکامات اور تعلیمات ہیں۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اور اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر رب کی تعلیمات اور احکامات اور اس کی ہدایات ہیں، جو کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط فراہم کر دیے۔ تو لہٰذا دوسرا پھر اس کا حصہ فرمایا تفرقہ بازی میں نہ پڑو، یعنی کہ آپس میں فرقہ پرستی کو پروان نہ چڑھاؤ، فرقہ پرستی کو روج نہ دو، فرقہ پرستی سے باز رہو۔ اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیے تشریح کے اندر جب ہم اس کو ہیڈنگز کے اندر تقسیم کر دیں گے عزیز طلباء، تو اس کی تشریح
لکھنے میں اور پڑھنے میں کیا ہو جائے گی، یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ پہلا جو حصہ ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد۔ اتفاق و اتحاد مطلب رب تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات اور احکامات دیے ہیں سب مل کر اس کو تھام لیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں پچھاڑ نہیں سکتی۔ یعنی کہ اتفاق اور اتحاد مل کر اگر مضبوطی کے ساتھ اسی کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت میں، بلکہ اس دنیا و آخرت کے اندر شرمندگی کا کیا کرنا پڑے، سامنا کرنا پڑے۔ پہلی چیز ہے اتفاق اور اتحاد۔ دوسری چیز ہے تفرقہ بازی کی ممانعت، یعنی کہ تفرقہ بازی سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ آگے آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح اور تفسیر میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ پر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس سے روگردانی نہ کی جائے، اس سے موڑا نہ جائے، طرح طرح کی من گھڑت تعویلات کر کے اس سے منہ نہ موڑا جائے، بلکہ مل کر ان تعلیمات کو حرز جاں بنایا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور پھر اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر دیکھیے 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھیے نا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اپنے صحابہ کے ساتھ، مہاجرین صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو عزیز طلبہ کیا تھا کہ اس وقت یہاں سے مہاجرین بھائی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک انصار کو، ایک ایک مہاجر کا کیا بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ مثال تاریخ کے اندر قائم ہوئی جو کہ رہتی دنیا تک ہمیں ایسی مثال ملتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عملی ثبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی حیات مبارکہ سے دیا کہ اس طریقے سے مواخات اور آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ عملی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی کہ دنیاوی منفعت یا کوئی اور دنیاوی غرض اور لالچ کی خاطر نہیں، بلکہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں بھائی بھائی بننا ہوگا۔ تو جب رب کی رضا کی خاطر بھائی بھائی بنو گے تو یقیناً رب اس کے اندر پھر اپنی برکتیں اور رحمتیں کیا کر دے گا، شامل فرما دے گا۔ اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 دیکھیے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی کہ آیت مبارکہ غالباً سورہ انفال کے اندر ہی ہے نا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ تو سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ایک اور مقام پر بھی جہاں پر فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دی، یہ رب ہی ہے جو کہ دلوں کے اندر کیا ڈالتا ہے، ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر مزید فرمایا مسلمان ہمدردی، شفقت اور محبت میں ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا۔ عزیز طلبہ، آج امت لخت لخت ہے، الگ الگ ہے، کسی کا منہ کس طرف ہے، کسی کا منہ کس طرف ہے، کسی کا منہ کس طرف ہے، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گھر کے اندر اگر 2 3 یا 4 بھائی ہیں تو ان کا آپس میں جو ہے نا وہ نبھا نہیں ہے۔ اور اخبارات دیکھیں، رسائل دیکھیں، میڈیا دیکھیں کہ بھائی بھائی کے گلے کاٹ رہا ہے، اور عجیب کا ایک سلسلہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیاوی غرض، دنیاوی لالچ کی خاطر یہ سارے معاملات ہیں، اور قتل و غارت تک یہ سلسلہ جا پہنچا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہے، جو ایمان والا ہے، وہ کبھی بھی اس
ڈگر پر نہیں چلتا، اس راہ پر نہیں چلتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا اس کے سامنے کیا ہوتی ہے، وجود ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا ہی اس کے ہر کام میں شامل حال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے آپ مسلمان اور ایمان والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ کسی ہمسائے کی تکلیف ہے تو فوراً ہمسائے کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے تو اس کی تکلیف کو کیا کرتے ہیں، مسائب بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں کہ وہ ہر جگہ پر مظالم کا شکار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ایک اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تھام لو، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو اغیار اور مغربی طاقتیں ہیں، یہود و ہنود ہیں، یہ تمہیں کبھی بھی پچھاڑ نہیں سکتے، کبھی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا واحد حل بتا دیا، بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جب پکڑ لو گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم شکست کھا جاؤ۔ لہٰذا اب امت مسلمہ کے اندر بھی ضروری ہے کہ اتفاق اور اتحاد ہو، اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے ان مصائب کا خاتمہ تاکہ کیا جا سکے۔ دوسری چیز دیکھیے، فرقہ بازی کی ممانعت ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے۔ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دیکھیں نا، واضح طور پر فرمایا کہ جب آپس میں جھگڑا ہوگا، آپس میں خلفشار ہوگا تو کمزوری آ جائے گی اور تم اپنے قدموں سے کیا ہو جاؤ گے، اکھڑ جاؤ گے۔ وہ دیکھیں نا، بچپن کے اندر یا چھوٹی کلاسز کے اندر آپ نے کہانی پڑھی تھی، 2 بیلوں والی کہانی پڑھی تھی۔ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں مچھر کی مثال سے بھی سمجھاتا ہے۔ میں بیلوں کی مثال اسی سنت کے مطابق بیلوں کی مثال وہ جو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھی ہیں آپ نے کہ 2 بیل تھے، آپس میں کیا کرتے تھے، گہرے دوست تھے۔ تو اسی جنگل میں شیر رہتا تھا، تو جیسے ہی وہ شیر ان کے اوپر حملہ آور ہوتا وہ دونوں مل کر اس کو بھگا دیتے، لیکن ایک لومڑی کے ذریعے ایک دوسرے کے کیا کر دیا گیا، ان کو خلاف کر دیا گیا، آپس میں جھگڑے، زخمی ہو گئے۔ زخمی جب ہو گئے تو شیر نے ان کو باری باری کیا کر لیا، شکار کر لیا۔ تو یہاں پر مثال سے بات یہ سمجھ آئی کہ عزیز طلبہ، جب مسلمان اکیلے اکیلے ہو جاتے ہیں تو دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور یوں ان کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو جب وہ ایک مٹھی کی بند مٹھی کی مانند ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اکٹھے ہو کر ان کی طاقت زیادہ ہوگی اور کوئی بھی ان کو شکست دے نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت کی بھی مدد براہ راست کیا ہوگی، شامل حال ہوگی۔ تو لہذا فرمایا جھگڑو نہیں تو کمزور ہو جاؤ گے، لہذا آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھو۔ تفرقہ بازی کی ممانعت کی گئی اس کے اندر۔ پھر ارشاد فرمایا تم ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ بن گئے، سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تفرقہ بازی کی ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ یہ تفریق امت کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ جس طرح آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ تفرقہ بازی ہے، وہ کس طرح اقبال نے کہا تھا کہ تفرقہ بازی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کیا زبردست شعر ہے کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا فرقہ پرستی اور فرقہ بازی جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا کر دیتی ہے، ان کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص اپنی جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوا وہ نفاق کی موت پر۔ اللہ اکبر، اس حدیث مبارکہ سے اندازہ کر دیجئے۔ اور پھر وہ بتایا جا رہا ہے آخر میں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم باہمی اختلافات کو ختم کر کے قرآن و سنت پر عمل کریں، باہمی اتفاق اور اتحاد اور اخوت کو اپنی زندگی کا کیا بنائیں، حصہ بنائیں۔ یہ آخر میں ایک شعر بھی ایڈ کیا گیا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کیا زبردست ترجمانی فرمائی اسی شعر کے اندر کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ میں نے ایک شعر پہلے ریفرنس کے طور پر دیا آپ کو، اور ایک یہ بھی آ گیا، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ایک ہو مسلم حرم کی
پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہم نے آیت مبارکہ 3 پڑھی، اور اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ نمبر 3 ہے جس کا ہم نے آج ترجمہ پڑھنا ہے۔ میں اس کی عربی پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا اس کے ترجمے کے اندر، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے آیت مبارکہ نمبر 3 منتخب آیات میں سے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جاننے کی کوشش کی۔ کچھ کوشش کیا کی بلکہ پڑھا اور اس کو سمجھا، اور اسی طریقے سے پھر حدیث مبارکہ نمبر 3 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ تو عزیز طلبہ، اس کو آپ نے لازمی اچھے طریقے سے بہتر انداز میں تیار کرنا ہے تاکہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہم کیا کر سکیں، سنوار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔